ایک ہمارے بھائی ہیں حاجی جاوید صاحب ہلدوانی سے، انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت کے بینک سے لون لینا یہ کیسا ہے، اور ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آج کل وگ لگاتے ہیں نوجوان لڑکے یا گنجا ہونے پر بال جوڑ دیتے ہیں، عورتیں بھی لگاتی ہیں، بہت سی جگہوں پہ نقلی بال کا استعمال کیا جاتا ہے، تو جو وگ لگاتے ہیں ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا ان کی نماز ہوگی یا وضو ہوگا یا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بڑے اہم مسائل ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ آج کے جو ٹائم ہے لوگ زیادہ تر لون لیا کرتے ہیں، تو دیکھیے بینک سے لون لینے کی کئی صورتیں ہیں، کچھ جائز بھی ہیں اور کچھ ناجائز بھی ہیں۔ پہلے میں آپ کو جائز صورت بتا دیتا ہوں کہ جائز کیا ہے، اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں گے کہ ناجائز صورتیں کیا کیا بنتی ہیں۔ جائز صورت بینک سے لون لینے کی یہ بھی ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو کرائے سے رہتا ہے، اب کرائے پہ مکان اس نے لے رکھا ہے، کرایہ ہر مہینے جا رہا ہے، 10,000 5,000 7,000 جو بھی جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں اگر اس کے پاس مکان نہیں ہے اور وہ لون لے کر اپنا مکان بنا لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لون لے سکتا ہے، جبکہ اس کے پاس مکان اپنا ذاتی نہیں تھا لیکن رہنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ کرایہ ہی دیتا رہے تو پوری زندگی کرایہ ہی دیتا رہے گا اور اس کا ذاتی مکان بن نہیں پائے گا، تو اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ بینک سے لون لے اور اپنا مکان بنا لے۔ لیکن ایک صورت وہ ہے کہ انسان ایک مکان تو ہے لیکن دوسرا مکان لون لے کر بنا رہا ہے، یہ صورت جائز نہیں ہوگی، یہ بالکل قطعی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مکان کے لیے لون لے۔ تو آپ سمجھ لیں دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو بڑا فنکار ہے، کاریگر ہے، مکینک ہے اچھا، لیکن اب شاپ ڈالنے کے لیے، دکان ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں ہے کہ وہ دکان کے لیے اوزار سامان مشینیں لا نہیں پائے گا پوری زندگی بھی، اور اس کے ایسے حالات بن نہیں پائیں گے۔ تو اس صورتحال میں اگر وہ اپنی شاپ، اپنی دکان یا ساز و سامان لانا چاہتا ہے تو وہ اس صورتحال میں بھی لون لے سکتا ہے۔ لیکن انسان بہت سے ایسے بھی ہیں جو تجارت کے لیے لیتے ہیں، تو تجارت وہ ہے جس میں نفع نقصان دونوں ہوتا ہے، تو اگر آپ نے لون لیا نقصان ہوا تو پھر وبال جان بن جائے گا۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ خاص کر تجارت کے لیے لون لینے سے بچا جائے، کیونکہ وہ انسان جو دکان ڈالے گا، چلائے گا، ہاتھ کا دستکار ہے، مشینوں کی ضرورت ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ لون لے سکتا ہے۔ باقی اور جو صورتیں ہیں کہ میں کاروبار بناؤں یا میں دکانیں کرائے پہ دوں اور جو صورتیں ملتی ہیں تو اس میں لون لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو انٹرسٹ جائے گا وہ دینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کو سود لینا بھی حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے، نہ سود لے سکتے نہ دے سکتے ہیں، لیکن جو کنڈیشن بینک سے لون لینے کی ہے وہ یہی صورتحال بنتی ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا تو جو وگ لگاتے ہیں، نقلی بال جسے کہتے ہیں، آج کل نوجوانوں کے جو بال ہیں وہ 20-22 سال کی 25 سال کی عمر میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اڑتے جا رہے ہیں، وہ گنجے ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو ریزن بتا دوں ریزن کیا ہے، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ نوجوان جو طبقہ ہے جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے وہ بالکل پھٹنے تیار ہے۔ نوجوان یہ چاہ رہا ہے کہ میں کیا بن جاؤں، بالوں پر مشینوں کا استعمال، ابھی 14 سال 15 سال عمر نہیں ہوئی، وہ بال جو بڑے خوبصورت تھے مشینوں سے ان پر طرح طرح کے کلر کرانا، کیمیکل لگوانا، طرح طرح کی اس میں جو ہے کٹنگ کرانا، یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں۔ جب کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے تو 2-4 سال میں، میرا خود تجربہ اس بات میں دیکھا میں نے لڑکوں کو، اور بہت سے بتاتے ہیں کہ 2-4 سال میں ان کے بال آگے کے جو ہیں وہ اڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آگے زیادہ کیمیکل استعمال ہوتا ہے۔ جو بال ہوتے ہیں ان کو کبھی بندر کی طرح کر لیتے ہیں، کبھی بھالو کی طرح، کبھی ہوہونی سنگھ کی طرح، نہ جانے کون کون سے لوگ آج کل چل رہے ہیں، تو وہ لوگ اب وگ بھی لگاتے ہیں۔ بہت سی لیڈی جن کے بال چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ بھی وگ لگاتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، سن لیں اس مسئلے کو، جو آدمیوں کے بالوں سے وگ بنتی ہے، انسان کے بال سے، اس کا لگانا حرام ہے، عورت کو بھی حرام ہے، مرد کو بھی حرام ہے۔ جو وگ جو ہے آدمیوں کے بالوں سے ملتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال وہ ہوتے ہیں جو آج کل بکتے ہیں، جو دکانیں ہیں وہ بھی اکٹھے کر کے بیچتے ہیں، بال سیل ہوتا ہے۔ آپ بڑے بڑے فیکٹریاں دیکھ سکتے ہیں بالوں کی، وہاں ان کو تراشا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، خوبصورت ڈیزائن دیا جاتا ہے، وہ مارکیٹ میں اتار دیے جاتے ہیں، تو اس کی وہ وگ بن جاتی ہے۔ تو اس کا لگانا، نقلی بال جسے کہتے ہیں، جو آدمیوں کے بالوں سے بنے ہوتے ہیں انسان کے، اس کا لگانا عورت آدمی دونوں کو ناجائز ہے۔ لیکن وہ بال جو پلاسٹک یا اور کسی چیز سے تیار کیے گئے، انسان کے بال نہیں ہے، ان کا لگانا جائز ہے۔ لیکن اب جو وگ ہوتی ہے
وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے، اس پہ وضو ہوگا یا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لے کہ بہت سی وگیں ایسی ہیں جو انسان بالکل جو ہے فنکشن یا پارٹی میں گیا اور آ کے چھٹا دیتا ہے، کیپ لگا لیتا ہے اور ایپ چھپا لیتا ہے، وہ اپنے اندر کا جو گنجا پن ہے اس کو چھپا لیتا ہے بہرحال، تو اس کو تو وضو کے وقت بھی چھٹائے اور غسل کے وقت بھی چھٹائے، ہٹا کر رکھ دے۔ لیکن ایک وگ وہ ہوتی ہے جس کا چھٹانا بڑا مشکل اور دشوار ہے، ناممکن بھی ہوتا ہے کہ وہ لگ گئی تو لگ گئی، ہٹاؤ گے تو خراب ہو جائے گی، وہ ہٹا نہیں پاؤ گے، وہ کوئی اور ہی ہٹا کے دے گا، تو اس صورتحال میں اس کا وضو اور غسل بھی ہو جائے گا اور اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ لیکن جو وگ چھٹ جائے، ہٹ جائے، ممکن ہے تو اس کو ہٹا کر غسل اور وضو کر سکتا ہے۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں، یہ کیمیکل وغیرہ اپنے بالوں پر استعمال نہ کیا کریں تاکہ نوجوانی کے عالم میں آپ گنجے ہو جائیں۔ بہت سی عورتیں بیوٹی پارلر میں جا کے بالوں کو لمبا کراتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ مسئلہ وہی ہے کہ نقلی بال انسانوں کے بھی ہیں تو وہ عورت کے لیے لگانا ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لعنت ہے ایسی عورت پر جو لگواتی ہے اور جو نقلی بال لگانے کا کاروبار کیا کرتی ہے۔ دونوں عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔